آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کے اندر رفع یدین کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب ہم تکبیر باندھتے ہیں رفع یدین دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، یہ بھی رفع یدین ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اسے رفع یدین کہتے ہیں۔ ایک رفع یدین ہے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ نماز کے شروع والا رفع یدین جو ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا رفع یدین یہ ہوتا ہے جب آپ نے قرات مکمل کر لی تو رکوع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پھر رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے اور آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ اصل مسئلہ اس رفع یدین کا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو نہ کرنے والے کیوں نہیں کرتے۔ پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، جو یہاں حنفی حضرات بیٹھے ہیں، ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تقلید کی شرعی حیثیت میں نے پہلے گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو میں عرض کر چکا ہوں، اور گزشتہ اتوار کو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہی بصیرت پر بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ تو ہم الحمدللہ حنفی ہیں اور حنفی مقلد ہیں، تو جو حنفی حضرات بیٹھے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں، یہ نہیں کہ راہ چلتے ہوئے ایک مولوی نے بتا دیا تو ہم نے بات مان لی اور چل پڑے اس ڈگر پہ۔ یہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کے دلائل اور بڑے اتھینٹک دلائل موجود ہیں، جس کو سمجھ نہ آئے وہ اس کا مسئلہ۔ ایک بندہ کہے کہ سورج، میں نہیں مانتا سورج نکلا ہوا ہے، ہم کہیں بھئی سورج نکلا ہے دھوپ سے دیکھ لو، وہ آنکھیں بند کر لے کہے میں مانتا ہی نہیں، تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، آب و تاب سے چمک رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اپنی آنکھ کا علاج کروائے۔ احناف کا سورج بھی بڑی آب و تاب سے چمک رہا، فقہ حنفی کا سورج بھی بڑی آب و تاب سے چمک رہا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین فرمایا ہے، حدیثوں میں موجود ہے حضور رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس رفع یدین کو حضور نے خود منع فرمایا اور منسوخ کر دیا۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، موٹی بات، جو کام حضور کی سنت ہو، توجہ رکھنا جملے پہ، جو کام حضور کی سنت ہو بعد میں حضور اس سے منع فرمائیں تو وہ سنت رہتا ہی نہیں ہے، وہ سنت رہتا ہی نہیں۔ سنت تب ہوتی ہے جب حضور کی ہمیشگی اس پر ہو اور ہمیشہ حضور نے اس پر عمل کیا ہو، تب سنت ہے۔ اور اگر کر لیں بعد میں منع کر دیں، صوم وصال کے روزے رکھنا ہمارے لیے سنت نہیں ہے، 8 پہرا روزہ رکھنا، کیوں؟ حضور نے خود تو رکھے ہیں، ہمارے لیے سنت اس لیے نہیں کہ حضور نے صحابہ کو منع فرمایا۔ اسی طریقے سے 11 شادیاں حضور نے فرمائی ہیں، یہ حضور کی سنت ہوئی، لیکن ہمارے لیے سنت نہیں اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا، 4 کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے یہ موٹی بات پلے باندھ لیں، حضور کے عمل سے بات ثابت ہو لیکن بعد میں اس کا انکار بھی ثابت ہو تو وہ امت کے حق میں سنت رہتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر میرا رسول تمہیں کوئی حکم دے، کوئی چیز دے تو وہ لے لیا کرو، اور اگر کسی سے منع فرما دے تو رک بھی جایا کرو۔ یہ ہے امت کا حق، یہ نہیں کہ حضور نے کوئی کام کہا ہے وہ تو کر لو، کسی سے منع کیا وہ کرو ہی نہ۔
وہ امتی ہونے کا حق نہیں. امتی ہونے کا حق یہ ہے جہاں حضور کہیں کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ, جہاں فرمائیں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں بتانا میرے گوڈوں میں بڑا درد رہتا ہے, حضور میری کمر میں درد ہے میں بیٹھ نہیں سکتا. نہ, جہاں حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, جہاں کہا بیٹھ جاؤ تو. اس کا مطلب ہے جب حضور نے کہا رفع یدین کرو تو ہم کریں گے, اور اگر حضور نے کہہ دیا نہ کرو تو ہم نہیں کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو یاد رکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں, سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے. اس کے حوالے نوٹ فرما لیجئے, یہ ابھی پمفلٹ جو بعد میں آپ کو ملیں گے اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 سنن نسائی حدیث نمبر 880. نمبر 2 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 865. نمبر 3 جزء رفع یدین, یہ کتاب ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی. جزء رفع یدین یعنی رفع یدین کا جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک موضوع ہو. ویسے تو حدیثوں میں مختلف موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور یہ بخاری شریف میں بڑے عنوان ہیں, لیکن جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. امام بخاری نے رفع یدین کے ٹاپک پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جسے جز رفع یدین کہا جاتا. اس کی حدیث نمبر 82 ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 739 ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 741 ہے. یہ سارے حوالے وہ ہیں جن میں حضور نے رفع یدین کیا ہے. رفع یدین کیا ہے. رفع یدین کیا ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. ابتداء اسلام میں عمل کثیر, نماز میں عمل کرنا یہ بھی جائز ہوتا تھا, ادھر ادھر پھرنا یہ بھی جائز ہوتا تھا, ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ بھی جائز ہوتا تھا. یہ سارے ابتداء اسلام میں. اور اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین کرنا یہ بھی جائز ہوتا تھا. نماز میں ادھر ادھر پھرنا, آگے پیچھے ہونا, سلام کرنا, سلام کا جواب دینا, رفع یدین کرنا, یہ ساری چیزیں شروع میں جائز ہوتی تھیں. حضور بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ منسوخ ہو گیا, سب کچھ منع. اب فرمایا عمل کثیر نہیں کرنا, ادھر ادھر نہیں مڑنا نماز میں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی, سلام لینا بھی نہیں, جواب بھی نہیں دینا, رفع یدین بھی نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں منع ہو گئی. ایک مسئلہ یاد رکھیں, ناسخ و منسوخ برحق ہے. ایک ہوتا ہے ناسخ, ایک ہوتا ہے منسوخ. ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اور حکم تھا, اس حکم کو ختم کر کے نیا حکم بھیج دیا گیا, یہ برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 106, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا. ترجمہ, جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا آپ کو بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت اور لے آئیں گے. اس کا مطلب ہے ناسخ و منسوخ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ کچھ حکم ایسے تھے جو پہلے تھے بعد میں منع فرما دیے گئے. اللہ اکبر. اس کی موٹی مثال سن لیں, سادہ مثال جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. جب تک حضور علیہ السلام کی ولادت پاک نہ ہوئی تھی, حضور تشریف نہیں لائے تھے, حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, اور حضور کے آنے سے پہلے جو بندہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا ان کی شریعت پہ چلتا تھا وہ مومن تھا, اور اگر اسی کلمے پہ مر جائے تو وہ جنتی تھا. اب جب حضور آ گئے, جب حضور تشریف لائے تو اب مجھے بتائیے, آپ لوگ جواب دیں, حضور کے آنے کے بعد بندہ سوچے یار انجیل بھی تو اللہ نے بھیجی ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے ہی نبی ہیں, تو میں ان کا کلمہ کیوں نہ پڑھ لوں؟ وہ بندہ مسلمان ہوگا؟ حضور کا نہ پڑھے, حضرت عیسیٰ کا پڑھے, مسلمان ہوگا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے جو منسوخ ہو جائے وہ قابل عمل رہتا ہی نہیں ہے. جو منسوخ ہو جائے, جو ختم ہو جائے حکم, وہ قابل عمل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ اب عمل نہیں ہو سکتا, حضرت موسیٰ کی شریعت پہ اب عمل نہیں ہو سکتا, حضرت ابراہیم کی شریعت پہ اب عمل نہیں ہو سکتا, حضرت یوسف کی شریعت پہ اب عمل نہیں ہو سکتا. اب قیامت تک عمل ہوگا تو محمد عربی کے دین پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سارے منسوخ ہیں, وہ سارے ختم ہیں, اب ان پر عمل جائز نہیں.
اگلی آیت مبارکہ سنیے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ترجمہ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہوں ادب سے کھڑے ہو کے دکھاؤ، میں یہ خزیمہ بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں جی میرے سامنے ذرا ادب کی تعریف کریں، عملی طریقہ بتائیں ادب کسے کہتے ہیں، تو یہ بار بار ایسے ایسے کرتے رہے میرے سامنے، یہ ادب ہوگا؟ بولیے۔ میں عقلی دلیل دے رہا ہوں، ابھی نقلی دلیلیں بعد میں دوں گا، حدیثیں بعد میں سناؤں گا ساری، ابھی عقل کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہوں جی ادب سے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، تو جو بار بار ایسے کرے گا وہ ادب ہوگا یا ہاتھ باندھ کے کرے گا یہ ادب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میرے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو، احترام سے کھڑے ہوا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جب دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، ایک چیز میں حکم اور ہو اور ایک حکم اور ہو، تو اب دونوں پر بیک وقت تو عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہوں کھڑے بھی ہو جائیں بیٹھ بھی جائیں تو ایک وقت میں ایک ہی کام کریں گے آپ، دونوں تو نہیں ہو سکتے، تو دونوں میں سے ایک ہی عمل ہوگا۔ اب ایک حدیث میں حضور کہیں حضور نے رفع یدین کیا ہو، دوسری حدیث میں حضور کہیں رفع یدین نہ کرو، اب دونوں پر بیک وقت تو عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر لازمی طور پر نتیجہ یہ نکالا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا حکم بعد کا ہے، اس کی تحقیق کرو، پہلے کیا فرمایا تھا بعد میں کیا فرمایا تھا۔ میں ابھی آپ کو کہوں جی جب میں محفل ختم کر کے اٹھنے لگوں تو مجھے پانی دینا، پانی پلانا، میں 20 مرتبہ آپ کو کہوں پانی دینا پانی دینا پانی دینا، ادھر محفل ختم ہو جائے میں ساتھ ہی کہوں چلو یار رہنے دو، تو کون سا حکم زیادہ قابل عمل ہوگا؟ آخری، حالانکہ 20 مرتبہ میں نے کہا تھا پانی پلانا، صرف ایک مرتبہ میں نے انکار کیا ہے نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے ترجیح اس بعد والے حکم کو ہوگی۔ حضور نے 1000 مرتبہ بھی رفع یدین کیا ہو لیکن بعد میں ایک دفعہ بھی حضور کہہ دینا نہ کرو تو بعد والے حکم کو ترجیح دی جائے گی، جو نفی والا حکم ہے اسے اوپر رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو دیکھا یہ جائے گا بعد میں کون سا حکم دیا حضور نے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود تحقیق کر لو، حدیثوں کا علم حاصل کرو، اصول حدیث پڑھو اور اسماء الرجال کا فن حاصل کرو، حدیث کے جتنے راوی ہیں ان کا علم حاصل کرو، ان کا تقویٰ پرہیزگاری کردار یہ سارا کچھ سیکھو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کون سی ناسخ کون سی منسوخ ہے اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے اگر آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں تحقیق کر سکتے، آپ کا علم اس لیول کا نہیں ہے تو جس کا ہے اس کے پیچھے چل پڑو۔ اس تو ہولی بھی تسی بول سکتے ہو ویسے، یا تو خود تحقیق کر لو، نہیں کر سکتے تو پھر جس کی ہے اس کی مان لو۔ توجہ ہے سب کی؟ جس کی ہے اس کی مان لو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے وہ احادیث طیبہ جس میں حضور علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا اور حضور کا آخری عمل رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو لٹریچر آپ کو ملے گا اس میں اردو میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں کا ترجمہ ہے تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، اور بعد میں حوالے لکھ دیے ہیں۔ اصل حدیثوں کی کتابیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اوپر سے برکت کے لیے آپ کو حدیث کی زیارت کروانے کے لیے، تاکہ وہ لفظ ہم پڑھ لیں سن لیں جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی اور صحابہ کی زبانوں سے نکلے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے اور یہ مکتبۃ البشرا سے شائع ہوئی ہے، الجامع الصحیح للمسلم۔ یہ بخاری شریف، قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف، بخاری کے بعد سب سے افضل کتاب مسلم شریف۔ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بخاری میں سے دکھاؤ، ہم تو بخاری کی مانیں گے، بخاری شریف سے کوئی حدیث کٹو، بخاری شریف تے رفع یدین کرندہ حکم ہے، نہ کرندہ تے حکم ہی نہیں ہے، بخاری میں سے دکھاؤ، بخاری میں سے دکھاؤ، ہم بخاری کی مانیں گے، ہم بخاری کی مانیں گے۔ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک دوست ہیں میرے اہل حدیث مکتبہ فکر سے بلونگ رکھتے ہیں، تو وہ ایک دن میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی بخاری کی مانیں گے، بخاری کی، بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی بخاری کی مانو یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہو بخاری میں کہاں لکھا ہے، میرا سوال یہ ہے صرف بخاری کی ہی مانو یہ کہاں لکھا ہے؟
کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث آپ دکھا دیں، کوئی صحابہ تابعین محدثین کا قول جس میں یہ لفظ ہوں کہ جو حدیث بخاری میں آئے گی صرف وہی حدیث ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں کوئی حدیث ہو تو وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ خدا کی قسم قیامت تک کوئی مائی کا لال یہ لفظ ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری بھی حدیثوں کی کتاب ہے ہماری سر آنکھوں پر، لیکن باقی بھی تو ساری حدیثیں ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ حضور کے اور بھی تو فرمان ہیں، حضور کی اور بھی حدیثیں ہیں، وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اگر صرف بخاری، میرے بھائی ساری حدیثیں بخاری کی نہیں مانی جاتی۔ بخاری میں یہ بھی موجود ہے، قبیلہ ارنیجین والے آئے تھے، مدینے کی ہوا راس نہیں آئی، حضور نے اونٹوں کے پیشاب کو اونٹنیوں کے دودھ سے ملا کے پینے کا حکم دیا، پی کے دکھاؤ تم۔ اگر صرف بخاری کی ماننی ہے تو پیو نہ، پھر تمہیں ان کو بخار ہو گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، تمہیں جب بخار ہو تو پھر اونٹوں کے پیشاب کو اونٹنی کے دودھ سے ملا کے پی کے دکھاؤ مجھے۔ تو پیارے بھائی حدیثیں ساری بخاری کی وہ بھی قابل عمل نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے میری، اور میں بڑی پتے کی بات، بڑی پکی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ بخاری تو چلو قرآن کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے، قرآن کی ساری آیتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ جب قرآن کی ساری آیات قابل ایمان ہیں، عقیدہ سب پر ایک ہے ہمارا، جس طرح قرآن کی بسم اللہ کی با کا نقطہ حق ہے، اس طرح والناس کی سین کے سین تک پورے کا پورا قرآن برحق ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کلیجے کا نور ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن عمل سب پر ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ جب شروع میں روزے فرض ہوئے رمضان کے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 184، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اگر وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دے تو روزہ اس کا معاف ہے۔ شروع میں یہ حکم تھا، نئے نئے روزے آئے تھے تو کہا جو روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے دے، اس کے روزے معاف ہیں۔ پہلے یہ حکم تھا، لیکن بعد میں اسی آیت کی اگلی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، اب جس کو رمضان کا مہینہ پالے، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، سلامت ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر رکھ سکتا ہے تو رکھنا ضروری ہے، اب اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو پہلے حکم اور تھا، بعد میں حکم مکے میں آئے تو مکے میں جہاد کا حکم نہیں تھا، فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، بس محبوب درگزر کرتے رہیں، نرم دلی سے بولتے رہیں، ان سے جو نا جھگڑا نہ کریں۔ لیکن مدینے میں آئے تو کہا اینما ثقفوا قتلوا، محبوب جہاں مل جائے نا وہاں ان سے جہاد کرو۔ جہاد کا حکم مکے میں نہیں آیا، مدینے میں آیا۔ تو بہت سارے احکام ہیں جو پہلے اور تھے، بعد میں شریعت نے منسوخ فرما دی۔ اب آئیے، یہ ساری دلیلیں میں دے رہا ہوں کہ ناسخ و منسوخ برحق ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے تاکہ آپ کو حدیثیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب آئیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف کھلی ہے اور یہ میں نے انڈر لائن لکھی ہوئی ہے، یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں حدیثوں کے نیچے۔ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، امام مسلم نے باب ہی اس عنوان پہ ٹائٹل ہی یہ دیا ہے کہ وہ باب جس میں نماز میں سکون سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس باب کے تحت یہ حدیث لائیں۔ حدیث نمبر 967 967، حدیث نمبر 967، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جس طرح چنچل گھوڑے کی دمیں ہلتی ہیں، تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ حدیث سن لی آپ نے، آگے بھی حدیث کا موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع آج کا اتنا ہی ہے تو میں صرف اتنی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نماز میں سکون سے رہا کرو، چنچل گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ نہ ہلائے۔ میں نے ایک دوست کو یہ حدیث سنائی تو وہ کہنے لگے جی یہ حدیث اس موضوع پر ہے کہ صحابہ کرام سلام پھیرتے وقت ہاتھ ادھر ادھر ہلاتے تھے،
وہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے ہاتھ ہلاتے تھے۔ ان کو حضور نے کہا تھا کہ اس طرح ہاتھ چنچل گھوڑے کی دم کی طرح نہ ہلاؤ۔ میرا سادہ سا سوال ہے آپ سے، حدیث میں بعد میں اگلی سناتا ہوں، سادہ سا سوال ہے۔ چنچل گھوڑے کی دم سے حضور نے تشبیہ دی، تو چنچل گھوڑا جو اتھرا ہوا گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنی دم کو بار بار ہلاتا ہے، اور وہ جو سلام کے وقت ہاتھ ہلاتے تھے وہ تو ایک ہی دفعہ ہلتا تھا۔ حضور نے تشبیہ گھوڑے کی دم سے کیوں دی پھر؟ تو اس کا مطلب ہے لازمی طور پر گھوڑے کی دم سے تشبیہ دینے کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ہاتھ بار بار ہلا رہے تھے، اور بار بار ہاتھ اسی صورت میں ہلایا جاتا ہے جب رکوع میں جاتے بھی، رکوع سے اٹھتے بھی رفع یدین کیا جائے، اس لیے حضور نے ان سے منع فرمایا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ نہیں جی یہ حدیث اسی موضوع پر ہے، حضور نے سلام پھیرتے وقت ہاتھ ہلانے سے منع کیا ہے، تو اگلی حدیث میں وہی صحابی حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، قلنا ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں طرف اشارہ بھی کیا سلام پھیرتے وقت۔ فقال رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا علامہ تؤمون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، تم اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت دیتے ہو جیسے گھوڑے کی دم، چنچل گھوڑے کی دم ہوتی ہے۔ انما یکفی احدکم ان یدع یدہ علی فخذیہ ثم یسلم، حضور نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم اپنی رانوں پر ہی ہاتھ رکھو اور ویسے ہی سلام کہہ لو، اتنا ہی کافی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، دو حدیثیں ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ عنوان پر ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور آئے، تو حضور نے ہمیں رفع یدین سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو دائیں بائیں سلام پھیرتے ہم نے ہاتھ چلائے تو حضور نے منع فرمایا، اور دونوں حدیثیں ایک ہی راوی سے مروی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے تو حضور آئے تو منع کیا، دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں ہم حضور کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے تو حضور نے منع کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہوں، کہ حضور نماز پڑھا بھی رہے ہوں اور پیچھے سے آ بھی رہے ہوں؟ ایسا ممکن ہے؟ ذرا ذہن کو حاضر رکھنا بات کو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ہی صحابی دو مختلف روایتیں بیان کر رہا ہے، دو مختلف حالتیں، اور جہاں سلام کے ساتھ ہاتھ ہلانے کا حکم ہے وہاں واضح لفظ بیان کیے، فرمایا ہم نے سلام پھیرتے وقت ہاتھ ایسے کیا۔ پہلی حدیث میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں مطلقاً یہ ہے کہ ہم رفع یدین کر رہے تھے، نبی پاک نے ہاتھ ہلانے سے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے سلام پھیرتے وقت جو ہاتھ ہلائے اس سے بھی حضور نے منع کیا، رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت جو ہاتھ ہلائے اس سے بھی نبی پاک نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اگلی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 2، حضرت علقمہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے، سنن ابی داؤد شریف، یہ صحاح ستہ کی 5ویں درجے کی حدیث کی کتاب ہے، یہ پہلی جلد ہے اس کی، اور اسلامی کتب خانہ سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ حدیث کی کتاب میرے سامنے، اور یہ صفحہ نمبر، یہ میں نے انڈر لائن یہ بھی حدیثیں کی ہوئی ہیں۔ باب لکھا ہے باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، اور حدیث کا نمبر ہے 774۔ کتنا ہے؟ 748، سوری 748، 748، 748 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز نہ دکھاؤں جو کملی والے پڑھا کرتے تھے؟ کیا وہ نماز، کتنی مٹھاس ہوگی ان لفظوں میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور کمال درجے کے صحابی ہیں۔ حضور نے کہا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو حضور کی نماز تھی؟ صحابہ نے کہا پڑھائیے، قالا، تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، فرماتے ہیں پھر انہوں نے نماز عملی طریقے پہ پڑھ کے ہمیں دکھائی، اور صرف پہلی دفعہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، پھر دوبارہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ حدیث نمبر 748 سنن ابی داؤد شریف کی۔ اور حضرت برا بن عازب سے اگلی حدیث 750، یہ 748 حدیث تھی جو پہلے میں نے سنائی، اب 750، ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے،
کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں نبی پاک جب نماز پڑھتے تو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے اپنے کانوں کی لو تک۔ لو ہے بھی مسئلہ حل ہو گیا، جو کنیا تک اٹھانے نے کہ کنا تک اٹھانے نے۔ حدیث میں لفظ موجود ہیں الی قریب من اذنیہ، کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اور کب اٹھاتے تھے؟ نماز شروع کرتے وقت۔ ثم لا یعود، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور اسی کتاب کی آگے حدیث نمبر 752 بھی ہے، جس میں حضرت برا بن عازب سے ہی روایت ہے۔ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ ثم لم یرفعہما حتی انصرف۔ فرماتے میں نے حضور کو خود دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، حضور نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعد میں پوری نماز میں کہیں بھی حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگلی کتاب کا نام ہے ترمذی شریف۔ یہ ترمذی شریف بھی میرے سامنے ہے، اور یہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 ہے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا گزشتہ سے پیوستہ اتوار، محدثین کا اجماع ہے، وہ فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں یہ نہ سمجھو کہ کتاب ہے کاغذ گتے کے صفحے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا وہاں رسول پاک کی زبان بولتی ہے۔ یہ اتنی برکت والی کتاب ہے جامع ترمذی شریف جلد نمبر 1۔ یہ انڈر لائن میں نے کی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ۔ حدیث نمبر ہے 257۔ 257 حضرت علقمہ سے روایت ہے، وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت۔ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی پاک کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو رفع یدین صرف پہلی مرتبہ کیا، دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ اسی حدیث کا تیسرا حوالہ ہے سنن نسائی شریف۔ یہ سنن نسائی شریف بھی میرے سامنے ہے، یہ صحاح ستہ کی 6 درجے کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور یہ اس کو بھی انڈر لائن میں نے کیا ہوا تھا جی، یہ انڈر لائن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سنن نسائی شریف باب رفع الیدین للرکوع، امام نسائی نے یہاں باب ٹائٹل یہ دیا ہے باب کو کہ وہ باب جس میں رکوع جاتے وقت رفع یدین کرنے کا حکم ہے۔ محدثین کی عظمت کو سلام ہے، محدثین ڈنڈی نہیں مارا کرتے تھے کہ جو اپنے مطلب کی حدیث ہے وہ لکھ دی اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہے اسے ویسے ہی نکال دیا، کہا حدیث ہی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وہ دونوں حدیثوں میں تطبیق دے کے مسئلہ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام نسائی نے کیسے وانڈ نکالی ہے دونوں حدیثوں میں۔ پہلے حدیث بیان کی رفع یدین کرنے والی، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا، حضرت سالم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا رَكَعَ جب آپ نے رکوع کیا پھر اٹھایا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب آپ رکوع سے اٹھے پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، یعنی رفع یدین کیا، رفع یدین کیا۔ اسی باب سے اگلا باب آپ فرماتے ہیں تَرَكَ ذَلِكَ، پھر اس کو چھوڑ بھی دیا، پھر اس کو پہلے کرنے والی حدیث بیان کی، بعد میں چھوڑنے والی، اور چھوڑنے والی سنیے حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے، اور وہ حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی وہی روایت۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو حضور نے پڑھی، پھر آپ نے پہلی دفعہ رفع یدین کیا اور دوبارہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ اسی حدیث کا آخری حوالہ سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 1099۔ وہ حدیث کی کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے گھر میں تھی، اس لیے میں نہیں لا سکا، بہرحال حوالہ میں نے لکھ دیا ہے تحقیق کے ساتھ۔ حدیث نمبر 3 دیکھیے، اور یہ بات یاد رکھیں جب ایک ہی حدیث مختلف واسطوں سے مختلف ذریعوں سے حدیثوں کی کتابوں میں آتی ہے تو وہ ایک حدیث نہیں رہتی۔ اگر مثال کے طور پہ ایک ہی حدیث ہے، اسے 20 محدثین نے نقل کیا تو وہ حدیث 20 بن جاتی ہیں، ایک نہیں رہتی، وہ 20 حدیثیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ حدیث تو ایک تھی لیکن اس کے حوالے ایک ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی شریف، سنن کبریٰ شریف، 1 2 3 اور 4، یہ 4 حدیثیں ہوئیں۔ کتنی ہوئیں؟ 4 حدیثیں۔ اب حدیث نمبر 3 دیکھیے جو یہاں میں نے نمبرنگ دی ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 750، وہی جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں۔
حضرت برا بن عازب سے روایت ہے جب حضور نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کے ساتھ نمازیں، عبداللہ ابن مسعود یہ بہت بڑے صحابی کا نام ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہے اس سے محمد عربی بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ نہیں اللہ معاف کرے کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا حدیث بیان کر رہا ہے تو ہم نے پکڑ لیا، یہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی تھے غالباً جن کی پنڈلیاں، قد مبارک چھوٹا تھا اور پنڈلیاں بھی چھوٹی تھیں آپ کی۔ ایک دن نا آپ درخت پہ چڑھے، تہ بند باندھا ہوا تھا تو ہوا چلی تو تہ بند جو نا آپ کی پنڈلی سے ہٹ گیا تو پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، تو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں، قد مبارک بظاہر چھوٹا تھا، تو کافروں نے دیکھا اور کچھ لوگوں نے دیکھا، ایک روایت میں کہ صحابہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ ہنس پڑے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے نا مسکرا پڑے۔ اتنے میں حضور بھی آ گئے، حضور نے ماجرا سارا بھانپ لیا اور دیکھ لیا، نبی پاک علیہ السلام جان لیا کہ یہ پنڈلیاں دیکھ کے مسکرائے ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی مسکرائے، فرمایا کل کائنات کی دولت رب کی بارگاہ میں خرچ کر دو تو اللہ کو وہ اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی میرے اس غلام کی پنڈلیاں پیاری لگتی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو حضور نے مفسر قرآن کا اور مفتی اعظم کا لقب خود ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کو علم کے خزانے کیسے ملے، اتنا علم آپ کے پاس، اور آپ تو اصحاب صفا کے چبوترے پہ بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے، تو اتنا علم کیسے مل گیا؟ وہ کہتے تھے میری ڈیوٹی ایک ہی تھی، میری ڈیوٹی یہ تھی جب حضور آتے تھے نالین شریف اتارتے تھے، حضور کے نالین کو اٹھا کے میں اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا، اور جب حضور کو ضرورت ہوتی میں نیچے رکھ کے پھر حضور کے سامنے پیش کر دیتا۔ تو بس یہ حضور کے نالین اٹھانے رکھنے میں نہیں اللہ نے علم کے خزانے کھول دیے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ بھی نمازیں پڑھی، حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی پڑھی، یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی رفع دین کرتے تھے، وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے بس، اس کے بعد دوبارہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کے حوالے نوٹ فرما لیجئے، دار قطنی، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 5039 اور سنن الکبریٰ للبہقی اور مجمع الزوائد، یہ 4 حدیثوں کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور جب رکوع فرمایا یا رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ امام ابو عوانہ نے اپنی المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 1572۔ جو کتابیں میرے پاس تھیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اب جو میرے پاس نہیں تھیں، اب اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ جو ہے نا وہ ہر شخص کے پاس کہ وہ ساری کتابیں حدیثوں کی اکٹھی بھی کر سکے۔ بہرحال میں نے جو ہے نا نیٹ سے اور کتابوں سے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان سے تحقیق کر کے حدیثوں کی نمبرنگ وہاں دی ہوئی تھی وہ میں نے یہاں نوٹ کر دی۔ بہرحال یہ حدیثیں آپ کو نہ بھی نہ ملیں، یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اب میرے پاس بھی نہیں تھیں تو میں نے ویسے نمبرنگ لکھ دی ہے اور ان کے نام لکھ دیے ہیں۔ اگر بالفرض اس حدیث کو آپ حدیث نہ بھی نہ مانیں، خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، کوئی نہ بھی مانے تو شروع میں جو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد کی حدیثیں ہیں وہ تو مانتے ہیں نا سارے، وہ تو میں دکھا چکا ہوں آپ کو کہ حضور نے منع فرمایا۔ بہرحال اسی مضمون کی باقی احادیث بھی ہیں۔ حدیث نمبر 6 حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر بقیہ نماز میں کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ شرح مانع الاثار حدیث کی کتاب کا نام ہے، امام طحاوی اس کتاب کے مصنف ہیں اور انہوں نے حدیثیں یہاں جمع کی ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1329، حدیث نمبر 7، موطا امام مالک صفحہ نمبر 94 اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2444۔ حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ صرف تکبیر تحریمہ میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر دوران نماز ہاتھ، اس کا مطلب ہے سرکار کا بھی وہی عمل، حضرت ابو بکر کا بھی وہی عمل، حضرت عمر فاروق کا بھی وہی عمل، حضرت مولا علی کا بھی وہی عمل، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی وہی عمل، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی وہی عمل، حضرت کلیب کا بھی وہی، حضرت اسود کا بھی وہی عمل، حضرت برا بن عازب کا بھی وہی عمل، اور اتنے کبار صحابہ کرام ہیں
جن کا عمل یہ تھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کو نہیں کرتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بعد میں، پہلے ہوتا تھا لیکن یہ منسوخ ہو گیا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر گفتگو ہونے لگی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المستند، یہ کتاب لکھنے والے درویش کا نام ہے پیر سائیں غلام رسول قاسمی، اور یہ بڑے پائے کے شیخ الحدیث ہیں اور بڑی تحقیقی شخصیت ہیں۔ انہوں نے یہ المستند فقہ حنفی پر جتنے بھی عنوانات ہیں وہ ساری حدیثیں انہوں نے یہاں قرآن اور حدیث سے یہ یکجا کر دی ہیں دلائل۔ اب یہاں رفع یدین کے موضوع پہ جب یہ آپ پہنچے نا تو آپ نے پہلے رفع یدین کرنے کی حدیثیں بیان کی، بعد میں نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی، اور پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، چونکہ بار بار حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر آ رہا ہے حدیث میں کہ آپ نے رفع یدین سے منع فرمایا اور حضور نے نہیں کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جی یہ شرح مانی الاثار میں ہی موجود ہے۔ عن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لابراہیم حدیث وائل انہ رأى النبی یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے عرض کیا حضرت وائل بن حجر کی حدیث کہ انہوں نے نبی پاک کو دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت، وَإِذَا رَكَعَ رکوع کرتے وقت، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت حماد مکی سے روایت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے وائل بن حجر کو سنا کہ وہ کہتے تھے میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے بھی، رکوع سے اٹھتے بھی۔ تو آگے سے انہوں نے کیا فرمایا، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا فقال ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک، فرماتے ہیں اگر وائل بن حجر نے حضور کو ایک مرتبہ ایسا کر کے دیکھ لیا ہے تو شور نہ مچائے۔ اگر وائل بن حجر نے ایک دفعہ رفع یدین کرتے حضور کو دیکھا ہے تو توجہ سے سنو، فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک، فرماتے ہیں وائل بن حجر نے اگر ایک دفعہ رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ رفع یدین نہ کرتے بھی دیکھا ہے۔ اس کو بھی غور کرو، یہ بھی غور کا مقام ہے۔ اگر ایک صحابی نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو بقی صحابی نے 50 مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 47 کے حوالے سے میں نے یہ روایت لکھی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے روایت کیا اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے لاتعداد لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کا عمل بتایا کہ انہوں نے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا اور اس عمل کو حضور سے بھی نقل کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تعلیمات اور حدود کے عالم ہیں، نبی کریم کے حالات کی جستجو میں رہتے تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کی امامت میں بھی اور سفروں میں بھی انہوں نے حضور کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھی ہیں جن کا شمار مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی جو بار بار تمہیں کہتا ہے رفع یدین نہ کرو، حضور نے نہیں کیا، آخری عمل حضور کا رفع یدین نہ کرنا تھا، فرماتے ہیں اس صحابی کا علم بھی دیکھو، وہ صحابی ہر وقت حضور کی سنگت میں رہتا تھا اور ہر لمحہ سفر حضر میں اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنا معتبر صحابی تمہیں بار بار کہہ رہا ہے رفع یدین نہ کرو تو پھر کہاں کی ضد لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سادہ سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے لوگ سادہ ہیں، جب کوئی حدیث دکھا کے بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں لو جی وہ مولوی صاحب حدیث بیان کر دیں۔ اللہ کے بندو اپنی جڑوں کو مضبوط کرو، ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں۔ ایک بندہ آگے تانوں کہے کہاں کان لے گیا، کان لے گیا، کان دے پیچھے دوڑ پو، اللہ دے بندے کان نو تے ہاتھ لا کے ویکھ لے، وہ پہلے کان کو تو دیکھو گیا بھی ہے کہ نہیں، کسی کی بات سن کے ایسے کوے کی طرف بھاگ پڑے۔ اپنے دلائل کو مضبوط کرو، اپنے دلائل کا علم حاصل کرو، قرآن و حدیث پر دسترس اور عبور حاصل کرو، ان دلائل کو سمجھو۔ اور پھر سادہ سی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں، جو رفع یدین کا مسئلہ ہے نا، یہ نماز کا حصہ ہے ہی نہیں۔
نماز کے ارکان میں سے رکوع کرتے اور اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو رفع یدین کرتے ہیں نا ان کا بھی کہنا یہ ہے رفع یدین نہ کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر جو غیر مقلد اور اہل حدیث طبقہ کے حضرات ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت بھی کرتے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہ ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کے بغیر بھی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ تو پھر اتنے مناظرے، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں کرنے کا فائدہ کیا؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی رفع یدین کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو ان کی بات ہوگی نا، وہ کہتے ہیں نہ کرو تب بھی ہو جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھو کرنے سے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کرنے سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اب رفع یدین کر کے نماز پڑھیں گے تو گناہ گار کہلائیں گے اور نبی کی سنت کے خلاف کریں گے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں، الحمدللہ آپ سب حضرات نور مسجد کے ماحول سے واقف ہیں، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت اور بحث مباحثہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوتا۔ بات ہوتی ہے یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے، یہ دو ہی چیزیں ہمارا سرمایہ ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، میں زندگی میں پہلی دفعہ چیلنج کرنے لگا ہوں، زندگی میں، توجہ سے سنیں گے بات، زندگی میں پہلی دفعہ چیلنج کرنے لگا ہوں اور یہ قیامت تک میرا چیلنج ہے۔ کوئی بندہ زندگی میں کبھی کوئی حدیث ایسی نکال کے دکھائے جس حدیث میں حضور نے کہا ہو کہ رفع یدین کیا کرو، کوئی حدیث نہیں ہے۔ عمل کی بات نہیں کر رہا، عمل تو ثابت ہے حضور کا کہ پہلے حضور کیا کرتے تھے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور نے کہا ہو اپنی زبان سے کہ اب بھی رفع یدین کرو۔ حضور نے کہا نہ کرو، یہ میں حدیث نکال کے دکھاتا ہوں۔ نہ کرنے والے لفظ حدیث میں موجود ہیں، کرنے والے لفظ حدیث میں موجود کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نہ کرنے والے حدیث میں موجود ہیں، حضور نے فرمایا رفع یدین نہ کرو، ہاتھوں کو بار بار نہ ہلاؤ، سکون سے رہا کرو، اطمینان سے نماز پڑھا کرو۔ یہ چیلنج یاد رکھنا، خود بھی یاد رکھنا، آنے والی نسلوں کو بھی بتانا، اور دوست احباب جو دائیں بائیں آپ کے گلی محلے میں رہنے والے ہیں ان کو تک بھی پہنچانا میری بات۔ قیامت کی میدان تک کوئی بندہ ایک حدیث میں وہ لفظ نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا ہو کہ رفع یدین اب بھی کر لیا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ اب رہا یہ مسئلہ رفع یدین کرنا نہ کرنا، یہ ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کفر کا مسئلہ۔ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، رفع یدین کرنے والے بھی عاشقوں سے پاک جنت میں نہیں جائیں گے، وہ تو رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری جنت میں نہیں جائیں گے، وہ تو رفع یدین کرتے تھے۔ کئی صحابہ رفع یدین کرتے تھے، وہ سارے کرتے تھے۔ اب ہم سے یہ بھی سوال ہوتا ہے، لو جی اونج 11ویں والے بابے دا دامن نہیں چھڑ دے، وہ پیچھا نہیں چھڑ دے، تو جدو رفع یدین دی گل آندی ادو نہیں مانتے 11ویں والے بابے دی۔ عاشق غوث اعظم بھی رفع یدین کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ جواب دوں اس کا؟ جی، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولیے، ہم ان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ حسن یوسف پہ مولویوں کے جمعے نہیں سنے آپ نے؟ 2.5-3 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں علماء کی حسن یوسف پہ۔ اس کا مطلب ہے ایسے یوسف علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں۔ کلمہ ہم ان کا نہیں پڑھتے، کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں، لیکن آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی ہمارے ہی نبی ہیں، حضور سمیت ہمارے ہی نبی ہیں۔ حضرت یوسف نبی ہیں نا، سارے مانتے ہیں نا، لیکن حضرت یوسف جیسا عمل تو کوئی نہیں کرتا۔ حضرت یوسف جیسا عمل تو کوئی نہیں کرتے آپ۔ ان کے بھائیوں نے، ان کی والدہ نے، والد نے سجدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہم کر سکتے ہیں کسی کو؟ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب بتاؤ بات، ہن میں پوچھنا، میں جی اونج شانہ بیان کرنیاں ہون تے یوسف حسنے یوسف گل تے تسی انہاں دی مانਦੀ کوئی نہیں، انہاں جیسا عمل تے کردے کوئی نہیں، انہاں دی شریعت تے چلدے تے ہے کوئی نہیں۔ بھئی یہ بے تکا سوال ہے، اس سوال کا تک ہی نہیں بنتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف کو بھی ہم مانتے ہیں، حضور کو بھی ہم مانتے ہیں، ان کی شریعت بھی برحق تھی، ہماری شریعت بھی برحق ہے، لیکن ہمارے رسول محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔
ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت غوث اعظم بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کی گردنوں پہ آپ کا قدم ہے، وہ پیروں کے بھی پیر ہیں، لیکن ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ حضرت غوث اعظم بھی مقلد تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے، وہ حنبلی مقلد ہونے کی وجہ سے رفع یدین کرتے تھے۔ اب آج کل جو رفع یدین کرتے ہیں وہ تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مقلد نہیں ہونا چاہیے بندے کو، لیکن رفع یدین کرتے ہیں، اور وہ جو رفع یدین کرتے تھے وہ مقلد ہو کے کرتے تھے، تقلید سے انکار۔ اس کو سادہ مثال میں یوں سمجھیے، جج صاحب کسی قاتل کو سزائے موت سنا دیں، جج کہے جی فلاں بندے نے قتل کیتا ہے تو انہوں سزائے موت سنا دو، پھائے لا دو۔ ایک بندہ اٹھے تے عدالت دے درمیان، حالے عدالت اٹھی نہیں، عدالت دے وچ ہی اٹھ کے چاقو کڈیا تے اودے ڈھڈ 'چ مار کے قتل کر دیتا ہے، دسو عدالت اس بندے نو معاف کر دے گی؟ جج کہے گا لے انہوں بھی پھائے لاؤ، وہ کہے گا جج صاحب آپ ہی تسی اودے واسطے موت دا فیصلہ کیتا ہے تے میں بھی تے موت ہی دیتی ہے انہوں۔ بھائی آپ نے موت کا فیصلہ سنایا، جلاد میں نے بھی تو لٹکانا ہی لٹکانا تھا، مارنا ہی مارنا تھا اسے، تو میں نے مار دیا تو یہ کون سا قیامت ہو گئی؟ تو جج کہے گا حضرت جی ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک رستہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو موت کی سزا سنائی وہ جلاد کے حق میں سنائی کہ وہ اسے لٹکائے پھر اسے مارے، تو وہ قانون کے حق میں ہوگا۔ اگر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے اسے قتل کر دے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے امام احمد بن حنبل کی مان کے تو یہ قانون کے مطابق چل رہا ہے، یہ طریقے کے مطابق چل رہا ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ اب جو بندہ کہے میں اماموں کو بھی نہیں مانتا اور رفع یدین بھی کرتا ہوں، یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور تقلید کے عنوان پر 11 آیتیں میں آپ کو پچھلے اتوار بیان کر چکا ہوں، 11 آیتیں میں نے لکھی تھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھا کرو۔ اللہ نے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین، ان کے راستے پہ چلو جن پر ہمارا انعام ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں ان کے راستے پہ چلا جن پر انعام ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بندے کو بندے سے جوڑنا چاہتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے، ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ ہمیں آواز دی جائے گی اے ابو حنیفہ کے پیروکاروں آ جاؤ، اے حنفیوں آ جاؤ، اے شافیوں آ جاؤ، اے مالکیوں آ جاؤ، اے حنبلیوں آ جاؤ۔ تو جدا امام ہی کوئی نہیں، ایتھے بابے آندے جدا کوئی پیر نہیں ہوتا پیر، جی جدا کوئی پیر نہیں ہوتا پیر، ایتھے آندے جلو کی۔ تو بہرحال ایک قانون ایک طریقے کے مطابق چل کر ان پر عمل کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت غوث اعظم نے رفع یدین فرمایا حنبلی مقلد ہو کر، حضرت امام بخاری نے رفع یدین فرمایا شافعی مقلد ہو کر۔ امام بخاری خود شافعی تھے، وہ خود مقلد تھے۔ ہن کدھر گئے وہ لوگ جڑے کہندے نے بخاری دی مناں گے، بخاری دی منو تے امام بخاری دی نہ منیا جے۔ بھائی امام بخاری خود رفع یدین فرماتے تھے، مقلد کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مقلد کہلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ہن کوئی بندہ ہو سکتا ہے سوچے حضرت جی چلو ٹھیک ہے میرا بھی دل کرتا ہے رفع یدین کرن دا، تے چلو میں امام احمد بن حنبل دی ایک دن واسطے مان لینا، ہو سکتا ہے ذہن میں آئے، کیونکہ میں نے جس طرح دلائل دی ہیں، جس طرح میں نے تفصیل بتائی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے چلو ٹھیک ہے جی امام احمد بن حنبل دی مان کے تے رفع یدین کرنا جائز ہے نا، تو چلو ٹھیک ہے اسی 2 دن واسطے انہاں دی مان لینے، ایک دن انہاں دی مان لئیے، ایک دن انہاں دی مان لئیے۔ 2 گھراں دا پرونا بھکھا ماردا تو رج کے کھا لے ایک پاسے، تو رج کے کھا لے، 2 گھراں دا پرونا جڑا ہوندا نا بھکھا ماردا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی سن لیجئے، امام اعظم امام احمد بن حنبل کی ماننے کے لیے، امام احمد بن حنبل کی ماننے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید سے نکلنا پڑے گا۔ کسے پیو دا نام اپنے شناختی کارڈ تے چینج کروانا تے اصلی پیو دا پھر بدلنا پڑے گا نا، بولیے نا، اور بولو تے صحیح اللہ دے بندے ہو۔ اگر باپ بدلوانا ہے، نام بدلوانا ہے تو اصلی باپ تو بدلوانا پڑے گا نا پھر نام اس کا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا اصلی باپ کا نام بھی لکھا رہے، ڈپلیکیٹ باپ کا بھی نام لکھا رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈپلیکیٹ باپ میں نے ویسے لفظ بول دیا، استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے،
استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے. بندہ کہے میرا روحانی باپ میں شناختی کارڈ تے روحانی پیو دا نام لکھانا ہے تو پھر جسمانی پیو دا بدلنا پڑے گا نا انہوں. توجہ ہے سب کی. اس کا مطلب ہے امام احمد بن حنبل کی ماننے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے سائے سے نکلنا پڑے گا. اب جس بندے نے امام احمد بن حنبل کی مانی، جو پیدا حنفیوں میں ہوا اور حنفی مقلد رہا ساری زندگی، اب جا کر اس کی عقل میں اتنا آیا کہ میں امام احمد بن حنبل کی مان لوں، رفع یدین کر لوں 2 دن. اب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سائے سے نکلا، اب امام احمد بن حنبل کے سائے میں گیا. اس کا مطلب ہے اسے امام صاحب کے عقیدے پہ اطمینان نہیں تھا. اور جڑا اپنے جسمانی پیو دا نام بدل کے روحانی پیو دا لکھے، یہ مطلب ہے جسمانی پیو تے شاہ کیوں نوں، جسمانی پیو تے اطمینان ہی نہیں، اس بندے نوں یقین ہی نہیں ہے. تو بھائی ایک شخص کے سائے سے نکل کر دوسرے شخص کے سائے میں جانے کے لیے، اس کا مطلب ہے اسے اپنے امام پر اعتماد نہیں ہے. اب ایک دن آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانو، اگلے دن امام احمد بن حنبل کی مانو، اس کا مطلب ہے امام اعظم ابو حنیفہ اگلے دن آپ کے سامنے جھوٹے ہو گئے، معاذ اللہ، ہلکا عقیدہ ہو گیا ان کا. اب آپ نے امام احمد بن حنبل کی مان لی ایک دن، 2 دن بعد پھر آپ کا دل کیا چلو جی پھر حنفی بن جاؤ، اب پھر آپ حنفی بن گئے. اس کا مطلب ہے پھر آپ کو امام احمد بن حنبل بھی آپ کی نظر میں کمزور ہو گئے، اسی لیے تو آپ دوسرے امام پکڑا آپ نے. اب جب ایک امام کمزور ہوا دوسرا امام پکڑا. اب دیکھیں سادہ سی سمپل سی بات میں سنانے لگا ہوں. ایک بندہ ایک مسجد نمازاں پہ پڑھے ساری زندگی، امام صاحب نال انبن ہو جائے، کوئی مسئلہ امام صاحب دا پسند نہ آئے تو بندہ غیر مطمئن ہو کر امام بدل لوے، لازمی طور تے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں اپنے امام تے اعتماد نہیں ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے جو ایک امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر دوسرے امام کی مانے گا، اس کا اعتماد امام اعظم ابو حنیفہ پر ختم ہو جائے گا. اب اگلے دن وہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف آ جائے، پھر اس کا اعتماد امام احمد بن حنبل پہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر وہ آیت کا کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو امام کے پیچھے بلائیں گے. تو جڑا بندہ نہ ادھر نہ ادھر، ایک دن اس امام دا ایک دن اس امام دا، وہ کدھر کھاتے جائے گا؟ پھر وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے ساڈے استاد، اللہ انہوں نے درجے بلند کرے، وہ ایک شعر پڑھتے ہوں سن، کہتے سن مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے. انگلش میں مذکر کو ہی کہا جاتا ہے، مؤنث کو شی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، نہ ہیوں میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر انجام یہ ہوتا ہے بندے کا. لہٰذا آپ کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر پیدا فرمایا، حنفیوں میں پیدا کیا. آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے اور اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے، اس لیے کہ جو علم والوں سے الگ راستہ نکالتا ہے وہ گمراہی کے کھڈوں میں جا پڑتا ہے. ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلتا، جو انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے. یہ ساری وہ تصریحات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں کوشش کی کہ میں آپ کو بہت ساری باتیں عرض کر سکوں. اب یہ آخر میں نے جو عنوان لکھا ہے، تھوڑے سا مضمون لکھا ہے. مذکورہ تصریحات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ و تابعین صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. مسئلہ رفع دین میں بھی احناف کی تحقیق جامع اور کامل ہے، اس لیے کہ احناف رفع دین اور ترک رفع دین دونوں قسم کی حدیثوں کو مانتے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اتنے جرأت مند نہیں ہیں کہ جو ہمارے مطلب کی حدیث ہو اسے مان لو، دوسری کو حدیث ہی ضعیف ہے. ایسی بے عقلی اللہ نے ہمیں عطا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی بیوقوف نہیں بنایا کہ جو ہمارے مطلب کی ہو وہ مان لو، دوسری کو کہو ضعیف ہے. تو احناف کا موقف بڑا روزے روشن کی طرح اور سورج کی طرح روشن ہے. وہ فرماتے ہیں جب 2 حدیثیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو ہٹ درمی دکھاتے ہوئے ایک حدیث کو ضعیف اور دوسری کو صحیح کہہ کے جان نہ چھڑا لیا کرو، بلکہ دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کی کوشش کرو. جس طرح فاتحہ خلف الامام میں دی، انہوں نے کہا کہ جہاں حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کامل، اس کا مطلب یہ ہے امام پڑھ رہا ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو. اور جہاں حضور نے منع فرمایا اس کا مطلب ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے. اب دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا. اسی طریقے سے یہ دونوں حدیثیں، ایک میں حضور کر رہے ہیں، دوسری میں حضور منع فرما رہے ہیں. اب دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے سامنے رکھو اور فیصلہ کرو دونوں میں سے عمل کس پہ کیا جائے. تو احناف کا موقف واضح ہے. وہ فرماتے ہیں کرنے کا حکم یا کرنے کا عمل یہ پہلے کا تھا اور منع کرنے کا حکم حضور نے بعد میں فرمایا. لہٰذا جب امت کے لیے حجت کی بات آتی ہے تو حضور علیہ السلام کا آخری عمل قابل قبول ہوتا ہے، پہلا عمل قابل قبول. حضور نے نالین شریف پڑھ کے پہن کے بھی نماز پڑھائی ہے،
حضور نے منبر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھائی، حضور کی 11 شادیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری سنتیں ہیں حضور کی۔ لیکن میں نے شروع میں جملہ بولا تھا، وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ کوئی ایسا عمل جو حضور کی سنت ہو بعد میں اس سے منع کرنا ثابت ہو جائے تو وہ امت کے حق میں سنت رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ امت کے حق میں سنت تب ہوگا جب آخر دم تک حضور نے وہی کام کیا، اور جب حضور نے منع فرما دیا تو پھر وہ سنت نہیں رہا۔ آج کے زمانے میں رفع دین کرنے کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اب رفع دین کرنا سنت نہیں ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی کر کے پڑھے گا نماز ہو جائے گی، یہ پھر بتا رہا ہوں میں، نماز ہو جائے گی، لیکن اسے رفع دین کرنے کا گناہ ملے گا، نقصان ہوگا، کیونکہ وہ منسوخ حکم پر عمل کر رہا ہے۔ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ موجود ہے، جو ناسخ کو چھوڑ کر ایک حکم کو چھوڑ کے دوسرے کو مان لے۔ میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی، چلو وہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ مثال یہ دی تھی، میں آپ کو محفل میں بیٹھ کے کہوں حضرت صاحب کو، یار جدوں میں اٹھاں گا تو منو پانی پیا دیں، میں 20 واری کہاں جدوں میں اٹھا منو پانی پیائیں، جدوں میں اٹھا منو پانی پیائیں، جدوں میں اٹھا منو پانی پیائیں، 20 واری کہاں تے جدوں اٹھن لگا ادو کہاں چل یار رہن دے ہن منو پیاس نہیں لگی۔ ہن پھر ٹپونج ڈائی رکھے بندہ آ کے پھر گلاس جگ بھر کے کہے پیو جی ہن پینا ہی پینا ہے تساں، کیونکہ تساں آکھیا سی 20 واری تساں آکھیا۔ او اللہ دے بندیا 20 واری کیا ہوئے تے ایک واری منع کیتا ہوئے تے منع کرن والا حکم بڑا ہوندا ہے، منع کرنے والا حکم بڑا ہوتا ہے۔ حضور نے 1000 مرتبہ بھی رفع دین کیا ہو، اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور نے منع کر دیا تو اب منع کرنے والا حکم بڑا ہو گیا۔ اب ہمارے لیے وہی حکم ہے، وہی سنت ہے، اب رفع دین کرنا سنت نہیں ہے، اب رفع دین کرنا سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ حق بیان سنایا اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔